أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الحكيم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. حقیقت اور محبت، الفت اور چاہت کے ساتھ نبی آخر الزمان، تاجدار دو جہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. کوئی لفظ خاموش نہ رہے، کر پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع قدم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا. جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا. اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر طرف پھیلایا. اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر طرف پھیلایا. تو خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے مربوطہ گوش بلائے فخر السادات، فخر الاولیاء، پیر طریقت، رہبر شریعت الحاج پیر سید محمود ذوالقرنین شاہ صاحب بخاری قاضی، المعروف حضرت پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب بخاری قاضی، دامت برکات عالیہ، زیب سجادہ نشین خیمہ شریف کی سب سے بڑی درگاہ، خانقاہ قصر عارفہ در سالکہ مدینہ الاولیاء، بابا جی توفی والی سرکار رحمت اللہ علیہ، بابا جی محمود شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ، بابا جی اکبر شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ، اور سید المطہرین چند پیر سرکار رحمت اللہ علیہ. حضرات گرامی، جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے امجد مصطفیٰ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا. چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا. کہ کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو. کتاب میں یعنی قرآن کریم میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کرنا، سیدنا ابراہیم کی عظمت و شان کو کا ذکر کرنا، یاد منانا ہر لحاظ سے جائز ہے. اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر انبیاء اکرام کا ذکر کیا ہے، ان کی یاد منانے کو جائز قرار دیا ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ متعدد مقامات پر آتا ہے کہ وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ مریم، کہ کتاب میں مریم علیہ السلام کو یاد کرو. پھر ایک جگہ آتا ہے وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا،
کہ کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے اور غیب کی خبریں بتانے والے تھے۔ ایک جگہ پر آتا ہے وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ وَعْدًا صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ یہ کتاب اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو کیونکہ وہ غیب کی خبریں بتاتے تھے اور اللہ کے نبی رسول تھے۔ ایک جگہ پر قرآن کریم میں آتا ہے وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ کہ کتاب میں ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک یا رسول اللہ یا غوثیہ بابا جی کو شکار، بابا جی مقبولہ بادشاہ، بابا جی جانکی شکار۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ کہ کتاب میں ادریس علیہ السلام کو یاد کرو کیونکہ وہ غیب کی خبریں بتاتے تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا کہ قرآن کریم میں اس ذکر کرنے سے، انبیاء کرام کا ذکر کرنے سے کیا بات ثابت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مریم علیہ السلام کو یاد کرو، ابراہیم علیہ اللہ کو یاد کرو، اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو، ادریس علیہ السلام کو یاد کرو۔ اس سے بات کیا ثابت ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ میری کتاب میں کو پڑھو۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اللہ کی قرآن کو پڑھتے بھی ہیں اور حکم خداوندی پر عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں، مسجدوں میں، محلوں میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا جاتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ معراج النبی کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں۔ کبھی ہم یوم حضرت ابوبکر صدیق مناتے ہیں، کبھی ہم یوم حضرت عمر فاروق مناتے ہیں، کبھی ہم یوم حضرت عثمان غنی مناتے ہیں، کبھی ہم یوم حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کریم مناتے ہیں، اور کبھی ہم حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مناتے ہیں، اور کبھی ہم اس آستانہ پر کیپڑا والا شریف کے آستانہ لیا غوثیہ بابا ٹوپی والے چند کی سرکار پر 11ویں شریف کا حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی کی 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ان انبیاء کرام کی یاد منانا، ان ولیوں کا ذکر کرنا، ان کی یاد منانا، یہ قرآن کریم کے لحاظ سے ہر لحاظ سے جائز ہے۔ اس سے پاک کی تقریبات منانا یہ بھی ہر لحاظ سے جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا۔ کہ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ کے حضور سجدہ بسجود ہوئے اور بے قصور کی راہگیری کی، یتیموں کے سہارا بنے۔ اور انسان وہی اچھا ہوتا ہے جس کو انعام اللہ تعالیٰ سے ملے، اور بدبخت انسان وہ ہے جیسے نمرود تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی بھی عطا کی، ہر چیز اس کے پاس تھی، لیکن وہ خود کو بادشاہ نعوذ باللہ کہتا تھا۔ تو اپنے پاس وہ مجوسیوں اور کاہنوں کو رکھتا تھا، ان کی مجلس میں، اپنی مجلس میں ان کو پاس بٹھاتا۔ ایک دن رات کو اس نے خواب دیکھا، نمرود نے صبح کو کاہنوں سے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتائیے، میں نے ایک ستارہ دیکھا ہے، ستارہ دیکھا ہے کہ
وہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے اور سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو کہانوں نے اس کے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا زوال کا باعث بنے گا اور تیری بادشاہت کو ختم کرے گا اور تیری ہلاکت، اے نمرود، تیری ہلاکت اس کے ہاتھوں سے ہوگی. جب اتنا کہا تو اس نے، نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اب کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ اللہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، آپ کی والدہ محترمہ غار میں تشریف لے جاتی ہے. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ اللہ تشریف لاتے اور غار میں چھپ چھپا کر آپ غار میں چلی جاتی ہیں. وہاں پر حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے اور غار میں ہی آپ تنہا چھوڑ کر اپنے بیٹے کو واپس آ جاتی ہیں، کیونکہ نمرود نے یہ حکم جاری کیا ہوا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. تو آپ چھپ کے پھر غار میں جاتی تو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ آپ کے بیٹے نے اپنے انگوٹھا جو ہے وہ چوس رہے، منہ میں ڈالا ہوا ہے، انگوٹھا چوس رہے ہیں. اسی طرح آپ کی ممتا جو تھی بار بار چھپ چھپا کر نمرود کی فوجوں سے غار میں جاتی، دودھ وغیرہ پلاتی. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر بڑے ہوئے تو حضرات آپ نے پھر تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. تبلیغ کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کیا. آج ہم خود عمل نہیں کرتے، خود نماز نہیں پڑھتے اور دوسرے اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھا کرو، تم نماز پڑھا کرو. پہلے رویش بعد درویش، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر بعد میں دوسروں کو ٹھیک، پھر دوسروں کو تبلیغ کرو. تو اپنی تبلیغ کا سلسلہ ہمیں بھی اپنے گھروں سے شروع کرنا چاہیے. پہلے خود عمل کر کے بتائیں، پھر دوسروں کو کہیں کہ آپ ایسا کریں. تو حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا، تبلیغ کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کیا اور سب سے پہلے اپنے چچا آدر کو کہا کہ تو بتوں کو خدا کہتا ہے، بتوں کو تو خدا کہتا ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ آن قریب تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہوگا، تو اور تیری قوم. آپ کی والد محترم کا نام طارق تھا اور چچا کا نام عادت تھا. آپ نے متعدد مقامات پر اپنے چچا کو یہ تبلیغ کی اور حکیمانہ انداز میں یہ تبلیغ کی، کیونکہ آپ کے چچا وہ بت فروش بھی تھے اور بت کو پوجا بھی کیا کرتے تھے، بیچا بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاند، ستاروں اور سورج کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، اس کو بھی اپنا خدا مانا کرتے تھے. بت کے علاوہ چاند، ستاروں اور سورج کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، اس کو بھی خدا کہا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم نے حکیمانہ انداز سے تبلیغ کی کہ قرآن کریم میں آتا ہے 16ویں پارے میں کہ آپ نے کہا کہ چچا آپ نے دیکھا کہ ستارہ ایک شام کو چمکا، کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. جب غروب ہو گیا کہا کہ یہ میں غروب ہونے والوں کو اپنا خدا نہیں مانتا. پھر چاند کو دیکھا، خوب روشن تھا، کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے. جب چاند بھی غائب ہو گیا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے شرک سے بچا لیا، یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. اور جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، یہ تو بڑا ہی روشن ہے، اس کی تو روشنی بہت زیادہ ہے. جب شام کو سورج بھی غروب ہو گیا فرمایا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. خدا تو وہ ہے جس نے یہ کائنات کو تخلیق کیا، جس نے یہ چاند، سورج اور تارے، یہ تمام کائنات تخلیق کی اور تمام کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے. وہ کائنات کا خدا تو وہ ہے. آپ نے اپنے چچا کو
اس طرح حکیمانہ انداز سے تبلیغ کی، لیکن آپ کے چچا آدم نے آپ کی کوئی بات نہ مانی۔ تو حضرات پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے چچا کے جو بت تھے جو بیچا کرتے تھے، اس ایک بت کو پکڑا، اس موتی کو پکڑا جو اسٹیچو ٹائپ تھا، اس کو پکڑا اور بازار میں لے گئی۔ بازار میں لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اس موتی کو خریدنا چاہتے ہو جو کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ حضرات کوئی ایک آدمی بھی اس کو خریدنے کے لیے نہ آیا۔ پھر آپ نے وہی بت پانی میں ڈبو دیا اور کہا کہ اے بت، تو خدا ہے تو پانی پی۔ وہ بت پانی نہ پی سکا۔ تو جب آپ نے ایسا کیا تو حضرت آدم کی قوم کے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہ تو ہمارے خدا کی نعوذ باللہ جو ہے اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، وہ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ سے کہا کہ حضرت چچا نے کہا آدم نے کہ آپ مجھ سے دور چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ میں پتھر مار کر، یہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں پتھر مار کر تمہیں سنسار کر دوں۔ یہ الفاظ کہے چچا آدم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ پھر حضرت ابراہیم نے حضرات ایک اور حکمت بری انداز اپنایا۔ ایک دن پوری قوم گھیری ہوئی تھی نمرود کی، تو آپ نے موقع پایا اور آپ بت خانے چلے گئے۔ دیکھا کہ بڑے بت موجود ہیں، مورتیاں موجود ہیں۔ آپ نے کسی کا کان توڑا، کسی کا ناک توڑا، کسی کا ہاتھ توڑا اور پھر پلہارا جو تھا بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا، گردن میں ڈال دیا۔ جب قوم میلے سے واپس آئی، اس نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کا تو ہمارے خداؤں کا یہ حال ہوا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، سوچو بچار کرنے لگے یہ کس نے کیا۔ تو انہیں تو شک تھا پہلے حضرت ابراہیم پر، انہوں نے بنا لیا کہ ابراہیم تو نے ہی ہمارے خداؤں کو حال ایسا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب وہ بھی کٹھی ہوئی ہے اور تمام سردار بھی بڑے موجود ہیں، پوری قوم موجود ہے، چچا آدم بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم کے